اور باطل، صحیح اور غلط، یہ ہمیشہ دنیا میں برسر پیکار رہا ہے۔ کبھی اس کے لیے میدان سجتے ہیں، میدانوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور کبھی افکار کے مارکے سرگرم ہوتے ہیں۔ ایک میدانوں کی جنگ ہوتی ہے، ایک افکار اور سوچ، فکر کی جنگ ہوتی ہے۔ میدانوں کی جنگ کے ہتھیار اور کامیابی کے اسباب و وسائل اس کے ہتھیار اور ہیں۔ وہ ہر دور کی جدت کے ساتھ ہتھیار بدلتے رہتے ہیں۔ ٹینک ہیں، جہاز ہیں، راکٹ ہیں، نئی نئی شکل کا جدید دور کا اسلحہ ہے۔ یہ میدان جنگ کے ہتھیار ہیں۔ دوسرا مارکہ افکار ہے، فکر کی جنگ۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس اور اس کے پیروکار وہ سوچ اور فکر کو اغوا کر لیتے ہیں۔ مارکہ افکار کی جنگ۔ جسمانی طور پہ کوئی اغوا ہو جائے تو اسے مظلوم سمجھا جاتا ہے، اغوا کار کو ظالم، اور مظلوم کو اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی کا احساس بھی ہوتا ہے، ظالم کا بھی شعور ہوتا ہے، یہ ظالم ہے۔ اور دنیا اس کی سنگینی سے بھی واقف ہے، اور یہ بھی جانتی ہے کہ اغوا کار کو اغوا کرنے والے بس اوقات آلہ کار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو اغوا کی شکل ہے کہ سوچ اور فکر کے ذریعے اسے اغوا کر لیا، اس کی سنگینی جسمانی اغوا سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ نہ یہاں اغوا کار کو دنیا ظالم کہتی ہے، اور نہ جسے اغوا کیا جاتا ہے اسے اپنی اس اغوا ہونے کا احساس ہوتا ہے، بلکہ وہ اغوا کار کے اشاروں پر پتلی کی طرح ناچتا رہتا ہے۔ وہ اس کا آلہ کار بھی ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ مارکہ افکار کی جنگ بڑی سنگین ہے، اور آج اسلامی دنیا میں یہ جنگ باطل جیت چکا ہے۔ اب اسلامی دنیا میں یہ جنگ باطل جیت چکا ہے، کہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے اس نے ایک بڑی مسلم اکثریت کو اغوا کر رکھا ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا۔ آج مسلم اکثریت ایک بڑی تعداد اغوا کاروں کے ہاتھوں سے اغوا بھی ہو گئی، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں۔ جسے کہنے والوں نے خوب کہا، سادگی مسلم کی دیکھ، غیروں کی عیاری بھی دیکھ۔ سادگی مسلم کی دیکھ،
غیروں کی عیاری بھی دیکھ. میدان جنگ کے ہتھیار اور مارکہ افکار جہاں فکری جنگ ہوتی ہے اس کے ہتھیار اور ہیں. اس کے ہتھیار کون سے؟ اس کے ہتھیار ذرائع ابلاغ. اس کے ہتھیار قلم، تحریر، تدریس، ٹیچرز، تعلیمی ادارے، سوشل میڈیا، رفائی ادارے، این جی اوز. بدقسمتی سے یہ آج ساری چیزیں دین پرستوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. زیادہ تر اسلامی دنیا میں یہ اغوا کاروں کے ہاتھوں میں ہے جو ذہنی اور فکری طور پہ اغوا اور شکار کر رہے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان آج کئی خانوں میں تقسیم ہو گئے. جب فکری طور پہ اغوا ہو گئے مسلم دنیا تو مسلمان کئی خانوں میں تقسیم ہو گئے. روشن خیال مسلمان، سیکولر مسلمان، لبرل مسلمان، ترقی پسند مسلمان، انسان دوستی یہ میرا مذہب ہے. اور جو دین پرست ہیں ان کے لیے تانے ہیں بنیاد پرست، انتہا پسند، رجعت پسند. اس فکری گمراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کئی خانوں میں تقسیم ہو گئے. حالانکہ مسلمان کی ایک ہی قسم ہوتی ہے اور وہ قسم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کا حاکم اور معبود ایک ذات ہے بس. یہ اسی کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے. اور محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے نبی ایک پوری دستور زندگی لے کے آئے جو پورے احاطہ زندگی کے ہر شعبے پہ احاطہ کرتی ہے. یہ اس کا اقرار کرتا ہے کلمے میں. لیکن اس فکری اغوا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ مسلمان کہلانے پر تو اصرار کرتا ہے، مسلمان کہلانے پر تو اصرار کرتا ہے، لیکن اسلام سے مفرور ہے، اسلام سے بھاگتا ہے. مسلمان کہلانے پہ اصرار کرتا ہے، اسلام سے مفرور ہے. اسلام نہیں. اگر اسلام کی آئینی شقیں نافذ کرنے کھڑے ہوں، یہ روشن خیال کھڑا ہوتا ہے، لبرل مسلمان کھڑا ہوتا ہے، سیکولر مسلمان کھڑا ہوتا ہے. اس سے فلاں کو اذیت ہوگی، فلاں کو تکلیف ہوگی. مسلمان کہلانے پہ اصرار، لیکن اسلام سے بھاگتا ہے. یہ اس فکری اغوا کا نتیجہ ہے. فکری اغوا میں عرض کر رہا ہوں، اسلامی دنیا میں ایک بڑی مسلم اکثریت اس اغوا کا شکار ہو چکی. اگر اس کی خانگی زندگی دیکھیں، اگر اس کی دفتری زندگی دیکھیں، اگر آپ اس کی بازاری زندگی دیکھیں، آپ اس کے بچوں اور بچیوں کی تعلیمی زندگی دیکھیں، اگر آپ اس کی خوشیوں کی زندگی دیکھیں، تو آپ کو وہ مسلمان کہلاتا تو نظر آئے گا، اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا. اسلام کہیں نہیں نظر آئے گا. مسلمان کا اصرار، مسلمان کہلانے پہ اسے اصرار ہے.
اسلام نہیں. اس لیے کہ اسلام تو نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم، کہ اللہ کا حکم آیا میں نے سر جھکا لیا. فلما اسلما، باپ اور بیٹے نے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. اور حکم بھی کیسا؟ اللہ اکبر. باپ کو حکم ملا بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹے کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو جائے. فلما اسلما، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا رہے. اسلام تو ایک ہی تھا، لیکن آج ایسا اسلام جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اس فکری اغوا کا نتیجہ ہے کہ ایسے مسلمانوں کو تانا ملتا ہے. یہ دین پسند ہے، یہ بنیاد پرست ہے، کہ یہ اسلام کی بنیادوں پہ مضبوطی سے کھڑے ہیں. یہ ایک الگ گروہ ہے. اور ایک سیکولر مسلمان ہے، روشن خیال مسلمان ہے، لیبرل مسلمان ہے، آزاد خیال مسلمان ہے، روشن خیال مسلمان ہے. مسلمان کہلانے والا کہتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو، انسان ہے تو میرا مذہب تو انسان ہے. یہ اس فکری اغوا کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان کئی خانوں میں تقسیم ہیں، اور پوری اسلامی دنیا اللہ حفاظت فرمائے اس انتشار کا شکار ہے. بہم دستے گریبان ہیں، بہم دستے گریبان ہیں. لیکن باطل اپنی اس جنگ میں جیت چکا ہے. باطل اس جنگ میں جیت چکا ہے. اس نے مسلم اکثریت کو اپنے نظام سے، اپنے ذرائع ابلاغ سے، اس جنگ کے ہتھیاروں سے مسلم دنیا کو شکست دے دی. مسلمانوں کے بچوں سے پوچھو نا، وہ کون سا اسلام آج چاہتے، کون سے اسلام چاہتے ہیں؟ ان کی زندگی میں آج کون سا اسلام ہے؟ میں کل پڑھ رہا تھا، جرمنی حکام، وہاں کا وزیر داخلہ کہتا ہے ہمیں جرمن میں اسلام پسند مسلمان برداشت نہیں ہے، باقی مسلمان قابل قبول ہے. ہاں، دنیا میں یہی کہتی ہے. لیبرل مسلمان ہو جس کی معیشت، جس کا رہن سہن، جس کی معاشرت کافروں کی سی ہو، پیدائشی مسلمان ہو، کوئی بات نہیں، وہ ہمارے نظام میں قابل قبول ہے. وہ مسلمان اسلامی دنیا کے اندر بھی قابل قبول ہے. لیکن وہ مسلمان جو اپنی دین کی پریکٹس کرنا چاہتا ہے، اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اسے بدنام کیا جاتا ہے. یہ تو انتہا پسند ہے. تو یہ فکری اغوا، لآتینہم من بین ایدیہم ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. شیطان کہنے لگا آپ نے مجھے راستے سے الگ کیا تو میں بھی ان کے لیے گناہ خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا. اس وقت کا ابلیس بھی یہی فکری جنگ کرنے نکلا تھا. اور آج ابلیس کے پیروکار، انہوں نے مسلمانوں پر جن ہتھیاروں سے عمل کیا ہے، حملہ کیا ہے، وہ یہی فکری افکار، یہی افکار کا مارکا ہے، یہی جنگ ہے. انہیں پتا ہے جب مسلمانوں کو فکری طور پہ آپ نے اغوا اور اپنا غلام بنا لیا تو پھر جسمانی طور پہ انہیں اغوا کرنا کوئی مشکل نہیں. پھر تو وہ پہنیں گے جو آپ کہیں گے، پھر تو وہ کھائیں گے جو آپ کہیں گے، پھر تو ان کا اسٹیٹس اور معیار زندگی کا وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے.
بس ذہن لے لو، فکر لے لو، پھر ان کا پہننا، اوڑھنا، سونا، زندگی کے سارے نقشے وہ ہوں گے جو تم چاہو گے۔ آج بتائیے نا، کون سے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان ایمانی غیرت کی وجہ سے ان مصنوعات کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ آج میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے بہنیوں کو ذبح کر رہے ہیں، میں ان کی مصنوعات اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن سیکولر مسلمان، روشن خیال مسلمان، اس کے پاس تو بہت سارے بہانے ہیں اس کے لیے، بجائے اس کے کہ آج صنعت کار، آج کا تاجر، آج کا کاروباری یہ سوچتا کہ میں اس انداز سے کام کروں گا، اتنی معیاری چیز بناؤں گا، اتنی شاندار مارکیٹ میں مصنوعات لے آؤں گا جس سے ایک اسلامی ملک کو بھی فائدہ ہو، مسلمان قوم کو بھی فائدہ ہو، اسلام کو بھی فائدہ ہو۔ یہ سوچ کہاں ہے؟ یہ سوچ کہاں ہے؟ یہ سوچ تو نہ رہی۔ غیروں نے ہمارے افکار پر قبضہ کیا، سوچ اور فکر کو اغوا کیا۔ اب انہی کی چیز، انہی کی تحقیق، انہی کی ہر چیز پسند، وہی اچھی لگتی ہے۔ غیرت، ایمانی غیرت، دینی غیرت، اب کوئی یہ بات کرے تو انتہا پسندوں کی بات ہے۔ یہ پرانے لوگوں کے خیالات ہیں۔ تو ایمانی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دینی غیرت بھی کوئی طریقے ہوتی ہے، مسلم حمایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حمیت اسلامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن آج کے اس فکری جنگ میں مسلمانوں کے یہاں یہ سب کھوٹے سکے، افکار کی جنگ ہے۔ تو ایک صدیاں ہوئی، باطل نے افکار کے میدان میں، فکر کی جنگ میں غلبہ حاصل کیا۔ مسلمان دنیا میں رہنے والے، ان کی صلاحیتیں، ان کے وسائل مسلمانوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے کارآمد زیادہ ہے۔ عجیب دنیا ہے ہماری۔ دنیا ہمیں کہتی ہے پاکستان کوئی رہنے کی جگہ ہے، تو خود یہاں آ کے کاروبار کر رہے ہوتے۔ اگر رہنے کی جگہ نہیں تو یہاں کاروبار کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ہمارے نوجوانوں کو لے کے جا رہے ہیں، ہم باہر بھاگ رہے ہیں، وہ خود یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں بھی تم ملازم بن کے رہو، وہاں بھی ملازم اور نوکر بن کے رہو، مالک ہم رہیں گے، مالک بن کے ہم رہیں گے۔ یہاں بھی تم ہمارے ملازم رہو، وہاں بھی ہمارے ملازم رہو، یہاں بھی نوکر بن کے رہو، وہاں بھی نوکر بن کے رہو، مالک ہم رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، فکری غلاموں کا یہی حشر ہوا کرتا، فکری غلاموں کی قسمت میں پھر یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آج مسلمان اپنے نظام سے، اپنی تعلیم سے، اپنی ذرائع ابلاغ سے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو اپنی قوم کو ذہنی اور فکری طور پہ بھی آزاد کرتے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی ملازمت اور ماتحت اور نوکری کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کو زندگی سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام کے بدولت عزت بخشی ہے، ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، ہم ملک کی اپنی آزادی کا بھی تحفظ کریں گے اور اپنی نئی نسل کے افکار اور سوچ کا بھی تحفظ کریں گے۔ یہ آزاد قوموں کی سوچ ہوا کرتی ہے، آزاد قوموں کی سوچ ہوا کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، فکری جنگ کہ سوچ اور فکر کا مسلمان بھی آزاد ہو اور وہ سوچے جو سوچ اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، وہ زندگی اپنائے جو اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، اور اس پہ فخر کرے۔ اننی من المسلمین، مسلمان تو اپنی اسلامی زندگی پہ فخر کرتا ہے۔ یہ تو احساس کمتری کا شکار ہے۔
یہ تو احساس کمتری کا شکار ہے. اسلامی زندگی اپناتی ہوئی ہے، اسلامی معاشرت اپناتی ہوئی ہے، بدقسمتی ہے یہ اس میں اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے، یہ اس میں اپنے لیے ناکامی سمجھتا ہے. اس سوچ اور فکر نے جو اس کی اغوا ہو چکی ہے اسلام پر اعتماد ختم کر دی کہ اسلام بھی آج عزت دے سکتا ہے، اسلام بھی آج کامیابی اور نجات دے سکتا ہے. آج دنیا میں واحد زندگی کا طریقہ ہے جو انسانیت کو فلاح دے سکتا ہے، وہ اسلام ہے. لیکن خود مسلمان کہلانے والا، مسلمانوں کی اولادیں، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے ہاں زندگی گزارنے والے، لیکن ہتھیار غیروں کے استعمال ہوئی، غیروں نے ان پہ جادو کر دیا. یہ سوچ اور فکر کا ایسا غلام بنا، احساس کمتری کا شکار ہوا کہ آج اسلام پر اعتماد نہ رہا، نہ اسلام پر اعتماد رہا، نہ اسلامی ملک پہ اعتماد رہا، نہ یہ اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اپنی صلاحیتیں ایک اسلامی ملک کے لیے لگانا چاہتا ہے. کچھ نہیں کرنا چاہتا. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے، اور سچ یہ ہے وطن عظیم جیسی دولت دی ہے. یہ بڑی عظیم و شان نعمتیں ہیں. ان کا تحفظ ہوگا جب ہم اپنی سوچ کی بھی اور اپنی فکر کی بھی اور اپنی آئندہ نسل کی بھی باطل نظریات سے حفاظت کریں گے تو ہماری نسلوں میں اسلام کی وراثت بھی منتقل ہوگی اور ہمارے ملک کی حدود اور جغرافیہ طور پہ بھی یہ محفوظ ہوگا. ورنہ فکری طور پہ اور نظریاتی طور پہ اگر ہماری آئندہ نسل یہ جنگ ہار گئی تو نعمت اسلام بھی خطرہ ہے، وہ نعمت بھی چلی جائے، اور خطرہ ہے اس ملک کا تحفظ اور استحکام بھی، وہ بھی خطرے میں آ جائے گا. تو آئندہ نسلوں کی حفاظت نظریات کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے وہ بھی مسلمان قوم کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں ایمان اور اسلام پہ زندگی اور اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.